کعبہ مکہ کے دل میں خاموش کھڑا تھا، ایک مکعب نما حرم جو ازل سے تقدس میں لپٹا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے، اسلام کے پھیلنے سے پہلے وہ بتوں سے بھرا ہوا تھا، مگر اس کی اصل شان ہمیشہ اللہ کے گھر کی طور پر باقی رہی۔ صحابہ کے لیے اس پر ایک نظر ڈالنا قربانیوں، آزمائشوں اور ایمان کی یاد دلاتا تھا۔ انہی میں ایک صحابی ایسا بھی تھا جس کی کعبہ سے محبت نے اس کی زندگی اور موت دونوں کو معنی بخشی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی غلام جو بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن بنے، کعبہ کو دکھ اور امید دونوں کی جگہ سمجھتے تھے۔ اسی کے سائے میں ان کے مالک نے انہیں دہکتے ہوئے ریگستان میں باندھا، ان کی سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا اور کہا کہ وہ کعبہ کے رب کو چھوڑ دیں، مگر پیاسے ہونٹوں اور آگ سے بھرے دل کے ساتھ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف یہ کہتے رہے، احد احد، یعنی ایک ایک۔ سال گزرتے گئے اور جب مسلمان مکہ فتح کر کے آئے تو کعبہ بتوں سے پاک کر دیا گیا۔ پہلی بار بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سامنے آزاد کھڑے تھے، نہ زنجیریں تھی نہ پتھر، صرف عزت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دیں۔ ان کی وہ آواز جسے کبھی خاموش کیا جاتا تھا اب مکہ کی وادیوں میں گونجنے لگی، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہوئے۔ صحابہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ منظر ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، لیکن وقت گزرتا گیا اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بے چین ہو گیا۔ کعبہ کا ہر گوشہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ، ان کی دعاؤں اور ان کے قدموں کی یاد دلاتا تھا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خلا کو برداشت نہ کر سکے۔ ان کی محبت اتنی گہری تھی کہ مکہ خود بھی ان کے لیے سنسان لگنے لگا۔ دل پر بوجھ لیے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ چھوڑ دیا۔ وہ شام جا کر بس گئے اور اذان دینا چھوڑ دی، کیونکہ ہر بار ان کی آواز تھام جاتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہ آئیں گے۔ کعبہ اب بھی تھا، لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس کی اصل خوبصورتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رخصت ہو گئی تھی۔ سال گزرتے گئے، صحابہ بوڑھے ہوتے گئے اور امت بڑھتی گئی، مگر ایک رات بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے اور فرما رہے تھے، اے بلال، یہ دوری کیوں؟ کیا تم ہم سے ملنے نہیں آؤ گے؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لرزتے دل کے ساتھ جاگے۔ خواب اتنا صاف اور جاندار تھا کہ وہ اسے نظر انداز نہ کر سکے۔ انہوں نے اپنا سامان باندھا اور مدینہ کا سفر شروع کیا، مگر راستے میں ان کی آنکھیں ایک بار پھر کعبہ کو دیکھنے کو تڑپ اٹھیں۔ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ واپس آئے تو کعبہ پر رکے۔ انہوں نے اپنا ماتھا اس کے سیاہ دیواروں سے لگا دیا اور بچوں کی طرح رونے لگے۔ یادیں بارش کی طرح برسنے لگی۔ کبھی اس صحن میں وہ اذیت سہتے تھے، کبھی اس پر کھڑے ہو کر اذان دی تھی، کبھی اس کے گرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کیا تھا۔ کعبہ ان کی آنسوں کا گواہ بنا، گویا وہ بھی سب کچھ یاد کر رہا ہو۔ اہل مکہ نے ان سے کہا، اے بلال، کعبہ پر ایک بار پھر اذان دیجیے۔ پہلے تو انہوں نے انکار کیا کیونکہ دکھ بہت گہرا تھا، مگر آخرکار وہ مان گئے۔ جیسے ہی بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ اکبر اللہ اکبر، پوری مکہ کی فضا لرز اٹھی۔ پرانے صحابہ کعبہ کی طرف دوڑے، دل بھر آئے۔ مدینہ کی عورتیں جنہوں نے بلال کی اذان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سنی تھی، اونچی آواز سے رونے لگیں کہ گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے ہوں۔ اذان کا ہر کلمہ جذبات سے بھرا ہوا تھا۔ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو وہ روتے روتے رک گئے۔ ان کی آنسو کعبہ کے صحن میں زمین کو بھگو گئے۔ لوگ بھی ان کے ساتھ رونے لگے۔ ان کے سسکنے کی آواز کعبہ کے مقدس دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ اس دن کعبہ صرف اللہ کا گھر نہ رہا، وہ یاد و محبت، دکھ اور امید کا گھر بن گیا۔
جلد ہی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر کعبہ آج بھی کڑا ہے، ان کی قربانی اور فتح کا خاموش گواہ۔ ہر مومن جب اس پر نظر ڈالتا ہے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی یاد آتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی طاقت ہے جو سب سے سخت زنجیریں بھی توڑ دیتی ہے۔ کعبہ نہ صرف انبیاء کی دعاؤں بلکہ ان صحابہ کی آنسوں کو بھی اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے جنہوں نے ایمان کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ شکریہ۔